انسان کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، کسی انسان کو بھی اللہ پاک نے جہنم کے لیے پیدا نہیں کیا، ہر ایک انسان اللہ پاک نے جنت کے لیے پیدا کیا۔ علماء سے سنا کہ اللہ رب العزت نے جتنے انسان پیدا کیے اتنے ہی انسانوں کے لیے اللہ پاک نے جنت بھی بنائی ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے بدقسمتی سے جہنم میں چلے جائیں گے، تو اللہ پاک جنت کا بہت سا حصہ خالی رہ جانے کی وجہ سے اس میں ایک نئی مخلوق پیدا کر دیں گے، جس کی وجہ سے وہ جنت بھر جائے گی۔ اللہ پاک ہر ایک انسان کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک ماں نہیں دیکھنا چاہتی میرا بیٹا ناکام ہو جائے، ایک باپ نہیں دیکھنا چاہتا اپنے بیٹے کی ناکامی کو، ایک دوست دوسرے دوست کو ناکام نہیں دیکھنا چاہتا، ایک بھائی دوسرے بھائی کو ناکام نہیں دیکھ سکتا۔ اتنے کریم اللہ جس کے کرم کی انتہا نہیں، جس کی محبت کی انتہا نہیں۔ واللہ کتنے محبت کرنے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم بار بار سنتے ہیں کہ جب قارون نے ان کے اوپر تہمت لگائی تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی زمین تابع کر دی۔ عرض کر دیتا ہوں کہ زمین آپ کے تابع ہے اے موسیٰ، جو اس کو حکم دو زمین مانے گی۔ اللہ پاک کتنے کریم ہیں۔ زمین روز اللہ سے پوچھتی ہے، عرض کرتی ہے، جب اس کے اوپر گناہ ہو رہا ہوتا ہے تو اللہ پاک اللہ سے عرض کرتی ہے کہ زمین کہ یا اللہ میرے اوپر آپ کی نافرمانی کرتا ہے، مجھے اجازت دیں کہ اس کو نگل لوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر میرا بندہ ہے تو میں اپنے بندے کی موت تک انتظار کروں گا، کہ میری طرف لوٹ کے آئے گا، میں اس کو معاف کر دوں گا۔ اور اگر تو نے پیدا کیا ہے تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے۔ اس طرح آسمان جب اللہ کی نافرمانی دیکھتا ہے، آسمان، سورج اور یہ سمندر، ہر موج اللہ پاک سے اجازت طلب کرتی ہے کہ اللہ مجھے اجازت دے، یہ بندے میرے سامنے آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، کہ اللہ اجازت دے کہ ان کو اپنے اندر ہم لے لیں، ان کو غرق کر دیں۔ یہ سونامی کیا ہے؟ کہتے ہیں فلاں ملک میں سونامی آیا، فلاں ملک میں سونامی آیا۔ سونامی سمندر کے اندر ایک موج ہے، بے قابو ہو گئی، وہ موج اٹھی اور پورے ملک کے پیٹ میں لے لیا۔ بڑے مالدار ملک سینکڑوں میں کنگال بن گئے۔ ہر موج اللہ پاک سے اجازت لیتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں اپنے بندے کا موت تک انتظار کروں گا، میرا بندہ میری طرف لوٹ کے آئے گا، میں اپنے بندے کا انتظار کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا زمین نہ آپ کے تابع ہے تو قارون کے متعلق حکم دو کہ زمین عمل کرے گی، مانے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو فرمایا اس کو پکڑ۔ جب زمین نے پکڑا، قارون چیخنے لگا، چلانے لگا، اے موسیٰ مجھے معاف کر دے، اے موسیٰ مجھے معاف کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام بار بار یہی حکم دیتے رہے۔ آخر میں جب زمین کے اندر دھنس گیا، اللہ پاک نے فرمایا اے میرے کلیم، اے میرے موسیٰ تیرا دل کتنا سخت ہے، تجھے پکارتا رہا، تجھ سے معافی مانگتا رہا، انہیں معاف نہ کیا۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری شان کی قسم، مجھ سے ایک مرتبہ معافی مانگتا تو میں اس کو معاف کر دیتا۔ اللہ پاک بہت کریم ہے، اتنے رحیم اللہ ہے۔ علماء سے سنا کرامن کاتبین کے ایک دائیں کندھے پر فرشتہ بیٹھا ہے۔ یہ اللہ پاک کا ایک تکنیکی نظام ہے جو نظر نہیں آتا۔ موت کے وقت یہ دھوکے کی آنکھ جب بند ہو جائے گی، سارا نظام نظر آ جائے گا۔ بائیں کندھے پر گناہ لکھنے والا فرشتہ، دائیں کندھے پر نیکیاں لکھنے والے فرشتے۔ علماء فرماتے ہیں یہ بائیں کندھے والا مامور دائیں کندھے والے پر امیر ہے، امیر سے پوچھ کے کام کرتا ہے۔ جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو دائیں کندھے والا فوراً ارادے پر ایک نیکی لکھ لیتا ہے۔ ساتھی کہتے ہیں ارادے پر نیکی ملتی ہے، نہیں ہر ارادے پر کدھر نیکی ملتی ہے؟ گناہ کے ارادے پر تو نہیں، نیکی کے ارادے پر نیکی ملتی ہے۔ اور جب عمل کر لیتا ہے تو عمل کو ارادے پر فوراً نیکی لکھ لیتا ہے کہ ایسا نہ ہوا ارادہ تبدیل ہو جائے، پھر جب عمل کر لیتا ہے تو 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ اور بعض نیکیوں پہ تو اللہ پاک اجر عظیم دیتے ہیں۔ اجر عظیم کے سوا اللہ کسی اجر عظیم کیا ہے جو اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا۔ کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ تبلیغ والے بڑا سادہ ہیں، 7 لاکھ کی بات کرتے ہیں، 49 کروڑ کی بات کرتے ہیں، حالانکہ یہ حدیث میں ہے، اس طرح نہیں ہے کہ مالی عبادت 1 روپے کے بدلے 7 گنا اللہ پاک بڑھا دیتے ہیں، اور بدنی عبادت جو ہے مالی عبادت کا 7 گنا بن جاتی ہے۔ تو 700 ضرب 700 لاکھ 49 کروڑ۔ لیکن وہ عالم نے فرمایا واقعی تبلیغ والے تو بہت سادہ ہیں،
یہ 49 کروڑ 7 لاکھ، حالانکہ اللہ پاک تو اس کام پہ اجر عظیم ادا فرما دیتے ہیں، اجر عظیم فرما دیتے ہیں۔ ریت کے کتنے ذرے ہیں تو کوئی گن نہیں سکتا، سمندر کی جھاگ کتنی ہے، درختوں کے کتنے پتے ہیں یہ تو کوئی گن نہیں سکتا، گنتی میں آ نہیں سکتے۔ اجر عظیم سوائے اللہ کے کسی کو پتہ نہیں کہ کتنا بڑا اجر اللہ پاک عطا فرما دیتا ہے۔ تو فرشتہ عمل پر پھر یہ لکھتا ہے، بائیں کندھے والا فرشتہ یہ مامور ہے، جب ارادہ کر لیتے ہیں گناہ کا، بائیں کندھے والا امیر صاحب سے پوچھتا ہے لکھوں، کہتے ہیں نہیں ابھی تو ارادہ کیا ہے، شاید ارادہ بدل جائے، خیر ابھی نہ لکھو۔ پھر جب کر لیتا ہے کہتے ہیں اب لکھوں، یعنی ابھی بھی نہ لکھوں، شاید کوئی توبہ کر لے، شاید معافی مانگ لے۔ جب تبدیلی کا وقت آ جاتا ہے، فرشتے، رات کے فرشتے آ جاتے ہیں، دن والے آتے ہیں، دن والے جاتے، رات والے۔ اب یہ فرشتہ عرض کرتا ہے اب کیا کروں، کہتا ہے ٹھیک ہے لکھو، لیکن ہر گناہ کے بدلے میں ایک گناہ لکھو، اس سے زیادہ نہ لکھو۔ اتنے کریم اللہ یہ چاہتے ہیں میرے بندہ ناکام ہو جائے؟ بالکل نہیں، اللہ چاہتے ہیں کہ ہر بندہ کامیاب ہو۔ اللہ جہاں یہ اللہ نے کامیابی رکھی ہے وہاں یہ ڈھونڈتے نہیں، جہاں یہ نہیں رکھی وہاں یہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں، وہاں پہ ملتی نہیں۔ کامیابی ملک مل جانے کا نام نہیں، مال مل جانے کا نام نہیں، گاڑیوں کے مل جانے کا نام نہیں، بلکہ اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ پاک کا راضی ہونا یہ بڑی کامیابی ہے۔ فرمایا اللہ پاک کا راضی ہونا بہت بڑی بات ہے اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے، اللہ پاک کا مل جانا۔ جس کو اللہ ملا اس کو سب کچھ ملا، اور اللہ پاک ملتے ہیں دین کے راستے سے، بے دینی کے راستے سے کبھی بھی اللہ پاک نہیں ملتے۔ اور دین کیا ہے؟ آسان سا، ہمارے حضرات آسان سی بات کرتے ہیں کہ ہر کام سے پہلے اللہ کا حکم ٹوٹنے نہ پائے، نبی کا طریقہ چھوٹنے نہ پائے، یہ دین ہے۔ جس کام میں تم لگے ہو، جس شغل میں تم لگے ہو، جس جگہ لگے ہو، وہاں پہ دیکھو کہ اللہ کا حکم ٹوٹنے نہ پائے، نبی کا طریقہ چھوٹنے نہ پائے، بس تم اس عمل میں کامیاب ہو۔ انبیاء علیہ السلام اس دین کی محنت کرتے تھے، اس دین کی برکت سے فرماتے ہیں نتیجے کی جگہ دنیا نہیں، کسی کو دھوکہ لگ جائے کہ دنیا نتیجے کی جگہ نہیں ہے، دنیا تو عمل کا میدان ہے، نتیجے کی جگہ تو آخرت ہے، اور آخرت میں جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں پہنچا دیا گیا، بس یہی کامیاب ہے۔ جب قیامت کے دن نتیجہ آئے گا تو فرمایا جس کو جنت کی انٹری مل گئی، جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا، تو یہ آدمی کا نعرہ کیا لگائے گا؟ جس کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ہوگا، نعرہ لگائے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ کہتے ہیں جس کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا یہ نعرہ لگائے گا، جیسے ہم خوشی میں نعرہ لگاتے ہیں، یہ بھی ایک نعرہ لگائے گا، کہے گا میرا اعمال نامہ پڑھ، مجھے جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا، میں تیاری کرنے والا تھا، مجھے یقین تھا کہ میں نے حساب دینا ہے، اس دن کے لیے میں نے تیاری کی تھی، آج میرا اعمال نامہ دیکھ لے، مجھے کامیابی کا سرٹیفکیٹ مل گیا، میں پاس ہو گیا، کامیابی تو جنت میں ملے گی۔ لیکن دنیا میں فرماتے ہیں دنیا تو نتیجے کی جگہ نہیں ہے، لیکن اس دین کی برکت ہے، فرمایا اس دین کی برکت سے دنیا میں اللہ پاک حیات طیبہ نصیب کرتے ہیں، نتیجہ تو وہاں پر ملے گا، تمہارا جان مال تو جنت کے بدلے میں خریدا جا چکا ہے، تو جو عمل کرتا ہے اس کا رزلٹ تو جنت کی شکل میں تمہیں ملے گا، لیکن اس کی زندگی کی برکت دنیا میں بھی اللہ پاک حیات طیبہ نصیب کر دیتے ہیں۔ یہ ایسے ہے جیسے عام مثال سے ہاتھ، بات سمجھ نہیں آتی، بعض ہوٹلوں میں ہوتا ہے کہتے ہیں کہ سالن لے آؤ روٹی فری میں مل جائے گی، سالن کی قیمت دے دو روٹی تمہیں فری میں مل جائے گی۔ اب اگر کوئی کہے خیر میں سالن نہیں لیتا روٹی فری میں دے دو، تو وہ کہیں گے اس کے لیے ہمارا ہوٹل نہیں، وہاں یہ پاگل خانہ ہے، ایسا کوئی نہیں ہے کہ یہ تو سالن کے ساتھ ہم روٹی فری دیتے ہیں۔ سالن کوئی نہ لے اس کو نہ سالن ملے گا نہ روٹی ملے گی۔ اسی طرح کوئی چاہے کہ دین کے وجہ سے ٹھیک ہے میں جنت نہیں چاہتا، دنیا کی زندگی بن جائے، سب کچھ ہوتے ہوئے پریشان ہو جائے گا۔ حیات طیبہ فرماتے ہیں ان حیات طیبہ کے ملنے کا نام نہیں ہے، حیات طیبہ دنیا میں چیزوں کے ملنے کا نام نہیں ہے، مال کے ملنے کا نام نہیں ہے، گاڑیوں کے ملنے کا نام نہیں ہے، یہ چند حالات ہیں جس کو اللہ پاک انسان کی روح پر اتارتے ہیں، اور جب وہ حال آ جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے
یہ آدمی کامیاب ہے۔ سب سے پہلا حال یہ ہے کہ دین والا آدمی پرسکون ہو جاتا ہے۔ یہ سکون خدا کی قسم ساری دنیا کا مال کسی کو مل جائے، ساری دنیا کا مال کسی کو مل جائے، یہ سکون نہیں خرید سکتا۔ بلکہ پچھلے 100 سال سے دنیا کے مالدار ترین 100 آدمی جو مرے ہیں ان پہ یہ تحقیق ہو گئی کہ کس وجہ سے مرے۔ 3 باتوں کے علاوہ کوئی بات ان کے اور سامنے نہیں آئی۔ یا تو وہ ڈپریشن کی وجہ سے مرے، یا خودکشی کی وجہ سے مرے، یا انہوں نے اپنی پریشانیوں میں اتنے ڈرگز منشیات استعمال کیے جس کی وجہ سے ان کے علاوہ کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک دین کی برکت سے سکون دیتے ہیں، اور دین کی برکت سے اللہ پاک عزت دیتے ہیں۔ دیندار لوگوں کو اللہ پاک ان ناموں میں بھی عزت رکھتے ہیں۔ سب سے زیادہ عزت والے انسان، سب سے زیادہ اللہ کے قریب انسان نبی علیہ السلام۔ نام بھی لو تو ان کا عزت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف ان پر پڑھو۔ اس کے بعد انبیاء علیہ السلام، ان کے ساتھ بھی عزت کا نام لو۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، صحابہ اکرام، بزرگان دین۔ کسی بادشاہ کے ساتھ بھی آتا ہے، کبھی اکبر شاہ، کبھی اکبر، کبھی شاہ جہاں، ہمایوں۔ ہاں، جس بادشاہ کی بھی زندگی میں دین تھا، عمر بن عبدالعزیز، جس کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ آدمی آیا۔ عمر بن عبدالعزیز کے بعد خلیفہ تھے یزید بن عبدالملک۔ یزید بن عبدالملک کے پاس ایک آدمی آیا، کہا کہ ایک زمین تھی مجھے آپ کے والد عبدالملک نے دی تھی، پھر ولید نے بھی مجھے وہ زمین دی، پھر سلیمان نے بھی وہ زمین دی، پھر عمر بن عبدالعزیز آئے، انہوں نے مجھ سے وہ زمین واپس لے لی۔ اب آپ آ گئے مجھے یہ زمین دے دیں، وہ مجھے آپ کے والد نے دی تھی، آپ کے بڑے بھائیوں نے دی تھی۔ کہا دوبارہ تو یہ بات دوہرا، کس طرح ہوا؟ کہا ایک زمین کا ٹکڑا تھا، یہ مجھے عبدالملک نے بھی دیا تھا، پھر ولید نے، پھر عبدالملک نے بھی دی، پھر سلیمان بن عبدالملک نے بھی دی، پھر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے واپس لے لیا۔ کہا انسان جنہوں نے تجھے زمین دی تو ان کے نام سے اسے لیتا ہے، عبدالملک اور ولید اور سلیمان، اور جس نے تجھ سے لی اس کو رحمۃ اللہ علیہ دعا دیتا ہے۔ کہا میں بھی تمہیں نہیں دیتا۔ میرے بھائیو دوستو، یہ عزت مننے کے بعد بھی عزت اللہ پاک دیتے ہیں، ان کے ناموں میں بھی، ان کی جگہ میں بھی۔ عزت جن جگہ پر وہ رہتے ہیں، ہر جگہ پر عزت دینے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے۔ دین یہ بلکہ پورے قرآن واقعات کا نچوڑ خلاصہ کیا ہے کہ بے دینی آدمی کو نمرود کی حکومت دے دو، فرعون کی سلطنت دے دو، قارون کے خزانے دے دو، قوم سبا کے باغات دے دو، قوم شعیب کی منڈیاں دے دو، قوم سمود کی صنعت حرف دے دو، قوم نوح کی اکثریت دے دو، قوم عاد کی طاقت دے دو، دین انسان میں نہیں، وہ پھر بھی ناکام ہے۔ تو دیندار انسان اگر اس کی گردن اسماعیل علیہ السلام کی طرح چھری کے نیچے آ جائے، ابراہیم علیہ السلام کی طرح کوئی آگ کے اندر ڈال دے، دیندار انسان یوسف علیہ السلام کی طرح کوئی کنویں میں پھینک دیا جائے، یا دیندار انسان یوسف علیہ السلام کی طرح جیل میں چلا جائے، یا دیندار انسان ایوب علیہ السلام کی طرح قرنطینہ میں چلا جائے۔ ہمارے تو 15 دن کے قرنطینہ سے ساتھی ڈرتے تھے، وہ قرنطینہ میں ڈالتے تو ایوب علیہ السلام 18 سال صبر میں رہے، صرف بیوی پاس تھی، باقی کوئی نہیں۔ دیندار انسان ایسے بیماری، یا دیندار انسان سلیمان علیہ السلام کی طرح تخت کے اوپر بیٹھ جائے، دیندار انسان ہر حال کے اندر کامیاب ہے، تو بے دین انسان ہر حال کے اندر ناکام ہے۔ بلکہ فرماتے ہیں کہ دین انسان کو سکون دیتی ہے، بلکہ جو دیندار انسان ہوتا ہے اس کو سکون ڈھونڈتا ہے، راحت ڈھونڈتی ہے، عزت ڈھونڈتی ہے۔ زندگی میں برکت ڈھونڈنا چاہتے ہو، کہتے ہیں یہ ایسا ہے جیسے کہ مچھلی کو پانی سے باہر نکالے اور وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھا دے، اور اس کو وزیر اعظم کی کرسی پہ رکھ دے کہ یہ مچھلی خوش ہو جائے گی، مزہ اس کو آئے گا۔ وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ گئی، کیا خیال ہے؟ خوش ہوگی؟ تڑپے گی، پھر اگلا وہ اس کو کہہ دے گا یہ تو اس پر جفا ہے، یہ اس پر خفا ہے، وزیر اعظم کی کرسی معمولی ہے، اس کو بادشاہ کے بیڈ پہ پہنچا دو، بادشاہ کے کمرے پر پہنچا دو۔
تو یہ خوش ہوگی، تڑپ تڑپ کے مر جائے گی جب تک اس کو پانی نہ ملے، اس کو سکون نہ ملے گا۔ اسی طرح یہ انسان تڑپ تڑپ کر مر جائے گا جب تک زندگی میں دین نہیں ہے، خدا کی قسم سکون نہیں ہے، خدا کی قسم چین نہیں ہے، اللہ کی ذات کی عزت کی قسم اس کو یہ سکون نہیں ملے گا۔ تو دین زندگیوں میں آتا ہے، دین اور محنت ہے، نبیوں والی محنت ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی محنت میں، بنیادی محنت میں فرمایا، دعوت کی محنت فرماتے ہیں نبیوں کی محنت کے 2 مرحلے ہیں۔ پہلے مرحلے میں انبیاء علیہ السلام ایسے معاشرے میں، ایسے لوگوں کے پاس آئے جو دین سے بیزار لوگ تھے، دین نہیں جانتے چاہتے تھے، اور دین ہر ایک انسان کی ضرورت ہے، دین ماننے والوں کی بھی ضرورت ہے، دین نہ ماننے والوں کی بھی ضرورت ہے، بلکہ فرماتے ہیں دین کے مٹانے والوں کی بھی دین کو ضرورت ہے، دین کو ان کی ضرورت ہے، بلکہ دین کو ان کی نہیں، ان کو دین کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ نہ سمجھ ہے، نادان ہے، یعنی ایک آدمی دین کو مٹا رہا ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، جتنی ضرورت اسے دین کھلانے والے کو ہے، اس دین پہ چلنے والے پہ ہے، جو چل رہا ہے، جتنی ضرورت اس کو ہے اتنی اس بے دین کو بھی ہے، لیکن پاگل ہے، دیوانہ ہے، اس کو پتہ نہیں چل رہا۔ تو انبیاء علیہ السلام دین سے بیزار لوگوں میں اور دین سے بھاگنے والے لوگوں میں آتے تھے۔ پہلا مرحلہ یہ ہوتا تھا، دعوت کے ذریعے بے طلب لوگوں میں طلب پیدا کرتے تھے، ایک ایک کے پاس جاتے تھے، دعوت کی محنت کر کے، فرمایا ایک کو، اور دعوت اللہ رب العزت کی طرف بلانا کہ اللہ پاک جو خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، پورے کائنات کے چلانے والے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اس کائنات کو چلا نہیں سکتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن کے اندر، مفہوم ہے کہ اگر میں قیامت تک تمہارے اوپر رات لے آؤں تو کوئی ہے جو اس رات کو دن میں تبدیل کر دے، اور قیامت تک اگر تمہارے اوپر دن لے آؤں کوئی ہے جو اس کو رات میں تبدیل کر دے؟ کوئی ذات نہیں جو اللہ کے علاوہ یہ کر سکے۔ اسلام آباد میں ایک بڑی سوسائٹی تھی، بڑے خوبصورت گھر تھے، اس سوسائٹی کی قیمت کئی گنا گر گئی۔ کس وجہ سے؟ کہا یہاں پہ پانی نیچے چلا گیا۔ اب اس پانی کو کوئی اوپر لے کے آ سکتا ہے؟ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی نہیں لے کے آ سکتا۔